اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم اور عالم کا مرتبہ۔ خوب قرآن مجید کی کچھ آیتیں یہاں پہ ذکر کریں گے جن آیتوں میں علم اور عالم کی فضیلت، اس کی شان، اس کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ محترم متعلمین قرآن، نیچے لکھی ہوئی قرآن کی آیتوں کو ایک بار غور سے پڑھیے۔ ابھی ابتدائی درس میں جو آیتیں دی گئی ہیں ان آیتوں کو بغور پڑھیے، پھر تمارین آئیں گی، مشق آئیں گی، اور پھر آخر درس میں ایک بار آپ سے مراجعے کے لیے کہا جائے گا کہ ان آیتوں کی طرف پلٹیے اور ان کا ترجمہ کیجیے۔ ابھی فی الحال صرف ان آیتوں کو غور کے ساتھ، دقت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ ٹھیک، دوسری آیت، نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم۔ آیت نمبر 3، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ چوتھی آیت، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ پانچویں آیت، یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ چھٹی آیت، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ساتویں آیت، إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ آٹھویں آیت، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ نویں آیت، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ دسویں آیت، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ٹھیک، وَيَرَى الَّذِينَ اور یستوی الذین کی طرح کی ترکیب ہے جس میں کیا ہے، فاعل الذین ہے، ان میں فعل کا ترجمہ جمع کا کریں۔ یعلم وہ جانتا ہے، لم یعلم اس نے نہیں جانا۔ چلے وہ تو آئے گا۔ مانوس اور نئے الفاظ کو پڑھیے اور انہیں ذہن نشین کر لیجئے۔ اب آیتوں میں جو مانوس اور نئے الفاظ آئے ہیں ان کے معنی اور مفاہیم یہاں پر دیے ہیں۔ ان کے معنی اور مفاہیم کو، کلمات کے معنی اور مفاہیم کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں تاکہ مشق کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں، اور آخر درس میں جب ان آیتوں کے ترجمے کا حکم دیا جائے تو آسانی کے ساتھ ان آیتوں کا آپ ترجمہ کر سکیں۔ جب تک کلمات کے الفاظ کے معنی یاد نہیں ہوں گے نہ مشق کو صحیح طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے اور نہیں ترجمہ صحیح طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ مانوس الفاظ اور اس کے معنی دیے گئے ہیں۔ مانوس الفاظ میں سب سے پہلے روح، روح یعنی روح۔ اعبدو میں عبادت کرتا ہوں۔ علماء جاننے والے، جمع ہے کس کی؟ عالم کی۔ مخلصین خالص شدہ، بغیر کسی ملاوٹ کے، اصلی۔ مخلص کی جمع ہے مخلصین۔
ساحر یعنی جادوگر، شک یعنی شک شبہ، صابرین صابرون صبر کرنے والے، صابر کی جمع، صبر مصدر ہے، تحمل برداشت، جمیل خوبصورت حسین، قتل قتل یعنی قتل مار ڈالنا، معلوم معلوم یعنی معلوم معین واضح، غافلون غافلین غافل بے خبر افراد، غافل کی جمع ہے۔ یہ مانوس الفاظ تھے، اب یہاں نئے الفاظ۔ اعراب، اعراب کہا جاتا ہے بدو دیہاتی، عرب کے صحرا نشین جو بڑی آبادیوں سے شہروں سے دور چھوٹی بستیوں میں دیہاتوں میں رہتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اعراب۔ حمید یعنی لائق شائستہ، لائق حمد، حمید۔ فوق، فوق یعنی اوپر۔ نرفعو ہم بلند کرتے ہیں، ہم اونچا کرتے ہیں، ہم اٹھاتے ہیں، ٹھیک۔ قلیل یعنی کم کچھ تھوڑا، نشا ہم چاہتے ہیں، اعمیٰ اندھا نابینا جسے دکھائی نہ دے، یتذکرو وہ سمجھتا ہے، وہ نصیحت لیتا ہے، سمجھنا نصیحت۔ اوتی تم سب کو دیا گیا ہے، اوتی تم سب کو دیا گیا ہے۔ یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، یخشا وہ ڈرتا ہے، یرفعو وہ بلند کرتا ہے، یستوی وہ برابر ہے، وہ مساوی ہے، یزکی وہ پاک کرتا ہے، یسألون وہ سب پوچھتے ہیں، وہ سب سوال کرتے، اخراج نکالنا، خارج کرنا، باہر کرنا۔ چلیں، یہ مانوس اور نئے الفاظ تھے جن کے معانی اور مفاہیم آپ نے پڑھے۔ اب مشقوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ سب سے پہلی مشق، صحیح جواب پر نشان لگائیے، ٹھیک۔ جو بھی صحیح آپشن ہے اس پر آپ کو صحیح کا نشان لگانا ہے۔ کون سا جز صحیح ہے؟ پہلے کلمات دیے گئے ہیں، پھر نیچے ان کے دو آپشن میں معانی دیے گئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ الف اور ب یہ جو دو آپشن ہیں ان میں جو معانی دیے گئے ہیں کون سا معنی اوپر کے دیے گئے الفاظ کے مطابق ہے اور ان کا صحیح معنی۔ الف میں اگر اوپر کے کلمات کے صحیح معنی ہے تو الف پہ نشان لگائیے صحیح کا، اور اگر ب میں صحیح دیا ہوا ہے تو ب پہ لگائیے۔ دیکھیں، یتلو یخشا یرفعو، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، یخشا وہ ڈرتا ہے، یرفعو وہ بلند کرتا ہے۔ یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، یخشا وہ ڈرا، یرفعو وہ بلند ہوا۔ کون سا صحیح ہے؟ الف صحیح ہے، کیونکہ تینوں فعل مضارع ہیں۔ چلیں، نمبر 2، اعمیٰ حمید اور علمہ۔ الف میں دیا ہوا ہے ان تین کلمات کے معنی۔ اعمیٰ وہ اندھا ہوا، حمید لائق حمد، علمہ اس نے سکھایا۔ بے میں دیا ہوا ہے اعمیٰ یعنی اندھا، حمید یعنی لائق حمد، علمہ اس نے سکھایا۔ بے صحیح ہے، اعمیٰ کوئی فعل نہیں ہے کہ وہ اندھا ہوا، کیا ہے؟ اعمیٰ یعنی اندھا نابینا۔ چلو، نمبر 3، یرا یستوی یزکی۔ یرا اس نے دیکھا، یستوی وہ برابر ہوا، یزکی وہ پاک ہوا۔ بے میں دیا ہوا ہے وہ دیکھتا ہے، وہ برابر ہے، وہ پاک کرتا ہے۔ کون سا صحیح ہے؟ بے صحیح ہے، ٹھیک۔ نمبر 4، نشا نرفعو یسألون۔ الف میں معنی دیا ہے نشا ہم چاہتے ہیں، نرفعو ہم بلند کرتے ہیں، یسألون وہ سب پوچھتے ہیں۔ بے میں دیا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں، ہم نے بلند کیا، وہ سب پوچھتے ہیں۔
بے صحیح ہے. الف بخشی کیا الف صحیح ہے. نشا ہم چاہتے ہیں، نرفع ہم بلند کرتے ہیں، یسلون وہ سب پوچھتے ہیں. ٹھیک. نمبر 5 اوتی تم غافلون یتذکرو. الف میں معنی دیا ہے تم سب کو دیا گیا ہے. غافلون بے خبر افراد، یتذکرو وہ سمجھتا ہے. اوتی تم سب نے دیا، غافلون نادان، یتذکر اس نے یاد دلایا. کون سا صحیح ہے؟ الف صحیح ہے. چلے اب مشق نمبر 1 کا دوسرا حصہ اب بالکل پہلے کے برعکس رہے گا. اوپر معانی دیے گئے ہیں، نیچے عربی کے الفاظ الف اور بے میں دیے جائیں گے. یہ دیکھنا ہوگا کہ الف اور بے میں سے کون سا لفظ اوپر کے معانی کے مطابق ہے، یا اوپر جو معانی دیے گئے ہیں وہ نیچے دیے گئے الفاظ میں سے کس الفاظ کے مطابق ہیں. جس الفاظ کے مطابق ہوں گے اس پہ صحیح کا نشان لگے گا. نمبر 1 وہ بلند کرتا ہے، وہ تلاوت کرتا ہے. نرفعو یتلو، یرفعو یتلو، یرفعو یتلو بے. ٹھیک. 2 اس نے سکھایا اندھا، اعما علما، علما اعما بے. ٹھیک. نمبر 3 وہ پاک کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے. یزکی یرا، یتذکر یرا. کون سا صحیح ہے؟ الف. ٹھیک. نمبر 4 ہم بلند کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں. الف میں دیا ہے نرفعو اور نشا، بے میں دیا ہے یرفعو نشا. کون سا صحیح ہے؟ الف صحیح ہے. نرفعو اور نشا. نمبر 5 وہ سمجھتا ہے، تم سب کو دیا گیا. خوب. الف میں کلمات دیے گئے ہیں یزکی اوتی تم، یتذکرو اوتی تم. کون سا صحیح ہے؟ بے صحیح. بے صحیح. ٹھیک. چلے اب آئیے مشق نمبر 2. ٹھیک. مشق نمبر 2 میں الف پہلے عبارت کے صحیح ترجمے پر نشان لگائیے. اس مشق میں پہلے عبارت دی گئی ہے، پھر اس عبارت کے 2 ترجمے دیے گئے ہیں الف اور بے. دیکھنا یہ ہے کہ 2 ترجموں میں سے کون سا ترجمہ اوپر کی عبارت کا ہے، اس کے مطابق. الف کا ترجمہ اگر عبارت کے مطابق ہے تو الف پہ صحیح کا نشان لگائیے، اور بے والا ترجمہ اگر اوپر کی عبارت کے مطابق ہے تو بے پہ لگائیے. خوب. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. ترجمہ کیا گیا ہے الف میں اللہ کی طرف اوپر جاتے ہیں تم میں سے جو لوگ ایمان لائے. بے بلند کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم لوگوں میں سے. بے صحیح ہے. یرفع اللہ اللہ بلند کرتا ہے الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے منکم تم میں سے. نمبر 2 فوق کل ذی علم علیم. اس کا ترجمہ الف میں دیا گیا ہے تمام دانشمندوں سے اوپر علماء ہیں. بے میں اور ہر علم والے کے اوپر بہت جاننے والا ہے. بے صحیح. اور کیا وفوق اور اوپر ہے کل ذی علم ہر صاحب علم سے، ہر علم والے سے. کون اوپر ہے؟ علیم بہت جاننے والا. نمبر 3 علم الانسان ما لم یعلم. الف میں ترجمہ دیا اس نے سکھایا انسان کو جسے وہ نہیں جانتا تھا.
بے میں دیا ہے انسان نے سیکھا جسے نہیں جانتا تھا. الف صحیح ہے. علمہ اس نے سکھایا. الانسان انسان کو. ٹھیک. نمبر 4 هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الف میں ترجمہ دیا ہے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں. بے میں کیا برابر ہے وہ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے. الف صحیح ہے. جمع ہے یعلمون لا یعلمون. ٹھیک. نمبر 5 یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا. الف میں ترجمہ دیا ہے سیکھتے ہیں دنیا کی ظاہری زندگی کو. بے میں وہ سب جانتے ہیں ظاہر کو دنیا کی زندگی میں سے. بے صحیح ہے. یعلمون وہ سب جانتے ہیں ظاہر ظاہر کو من الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں سے. ٹھیک. چلیں بے کون سا جز صحیح ہے. اب اس سے الف والے کے بالکل برعکس پہلے ترجمہ دیا گیا ہے پھر آیتیں اور عبارتیں دی گئی ہیں الف اور بے میں. دیکھنا ہے کہ الف اور بے میں دی گئی عبارتیں اور آیتیں جو ہیں ان میں سے کون الف والے اوپر کے ترجمے کے مطابق ہیں. اوپر کس آیت کا ترجمہ ہے الف کا یا بے کا اس پہ نشان لگانا ہے. ہم بلند کرتے ہیں درجوں کے اعتبار سے جس کو چاہتے ہیں. والذین اوتوا العلم درجات نرفع درجات من نشاء. یہ صحیح ہے. 2 ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. بے میں فوق کل ذی علم علیم. چلے نمبر 3 وہ دیکھتے ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اور دیکھتے ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا. والذین اوتوا العلم درجات ویرى الذین اوتوا العلم. کیا ہے بے صحیح ہے. نمبر 4 اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا. اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا وفوق کل ذی علم علیم. الف صحیح ہے. ٹھیک. نمبر 5 جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے. جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے. الف میں دیا انما انزل الیک من ربک. بے میں الذی انزل الیک من ربک. بے صحیح ہے. الذی انزل وہ جو نازل کیا گیا تمہاری طرف من ربک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پروردگار. چلے مشق نمبر 3 مندرجہ ذیل عبارتوں کا ترجمہ کیجیے. چھوٹی چھوٹی عبارتیں دی گئی ہیں آیتوں کے ٹکڑے دیے گئے ہیں اور سامنے ترجمے کا کالم خالی رکھا گیا ہے. ٹھیک. جو عبارتیں دی گئی ہیں جو آیتوں کے ٹکڑے دیے گئے ہیں ان کا ترجمہ سامنے آپ کو کرنا ہے. کل انشاءاللہ اس کا مطالعہ کر کے آئیے گا تو کل ترجمہ کریں گے.